رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا انا الماحی، میں مٹانے والا ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا، وانا الحاشر، اور میں جمع کرنے والا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، وانا العاقب، اور میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، انا العاقب، یہ عاقب آپ کی ایک صفت ہے، یہ عاقب آپ کا ایک نام ہے کہ انا العاقب، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ مسیلمہ کذاب جو رسول کریم علیہ السلام کے دور میں یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور نبوت کے اوپر چوری اور ڈاکہ زنی یہ اللہ کے نبی کے دور سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ یہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، چونکہ اس کے پاس بڑا قبیلہ تھا، بہت سے لوگ تھے، ہزاروں، کہنے لگا میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک پہنی تھی۔ فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط یہ کہ آپ اپنی زندگی میں مجھے خلیفہ نامزد کر دیں کہ آپ کے بعد میں بڑا بنوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ خلیفہ تو دور کی بات، یہ جو ٹہنی ہے اس ٹہنی کو توڑ کے بھی میں تمہیں آدھی نہیں دوں گا، خلیفہ تو دور کی بات ہے، اور کہا تمہارے اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ۔ ایک اور قبیلہ بھی آیا تھا بنو ثقیف کا، یہ لگا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے اس کے دین میں خیر نہیں، وہ بھی چلا گیا۔ لیکن مسیلمہ کذاب کہ جب حضور کریم علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس موقع پر جو جنگ ہوتی ہے مسیلمہ کذاب کے ساتھ اور اس میں صحابہ کی تعداد جو شامل ہوتی ہے تو 1200 کے قریب کہا جاتا ہے کہ صحابہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، 1200 کے قریب۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے زندگی میں 27 غزوات لڑے، ان 27 غزوات میں 269 صحابہ شہید ہیں۔ کتنے شہید ہیں؟ 269۔ اور یہ ایک جنگ کے جو نبوت کے اس جھوٹے شخص کے خلاف ہو رہی ہے جس میں 700 کے قریب قرآن کے حافظ بھی شہید ہوئے اور دیگر صحابہ جو 1200 سے جنگ میں یعنی اس سے 5 گنا زیادہ صحابہ شہید ہوئے اور انہوں نے شرکت کی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا اس میں آپ نے اس نبوت کے جھوٹے لوگوں کے خلاف آپ نے جو ہے وہ ایک لشکر تیار کیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا سر جو ہے وہ قلع کما کیا جائے، اور اس میں صحابہ کی بڑی تعداد نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیا جنگ یرموک کو بھی۔ اس کے بعد دیگر بہت سارے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے۔ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 بڑے جھوٹے دعوے دار نبوت کے آئیں گے، کلہم یزعمون انہم نبی، ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، الا لا نبی بعدی، آگاہ رہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے بر صغیر میں انگریز نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد وہ کبھی اپنے آپ کو نبی کہتا، کبھی اپنے آپ کو خدا کہتا، کبھی اپنے آپ کو مہدی کہتا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے امام مہدی کے اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کے وہ تمام اوصاف بیان کیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو امتی بن کر آئیں گے۔ آپ نے واضح فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر فرشتوں کے سہارے عصر کی نماز کے لیے وقت ہو چکا ہوگا، وہ اتریں گے اور زرد لباس انہوں نے پہنا ہوگا۔ امام مہدی نماز کے لیے جیسے کھڑے ہونے لگیں گے آواز آئے گی عیسیٰ ابن مریم آ چکے ہیں۔ امام مہدی انہیں کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے میں آپ کی اتباع میں نماز پڑھوں گا۔ عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کی اتباع میں نماز پڑھیں گے تو وہ الگ سے تو کوئی شریعت لے کر نہیں آئے، وہ تو اسی شریعت کی اتباع کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد فرمایا میری ہی شریعت کے مطابق وہ چلیں گے اور اسی شریعت کو آگے بڑھائیں گے، وہ الگ سے کوئی کتاب اور الگ سے کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اس نے ایک وقت میں اپنے آپ کو نبوت کا جو دعویٰ کیا تو کبھی اپنے آپ کو اس نے عیسیٰ ابن مریم یعنی مسیح بھی کہا کہ میں مسیح ہے موعود۔
ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے کہ جن کی برکتوں سے ہمارے اس ملک کے اندر 1974 7 دسمبر کو قانون پاس ہوا، اور ان کی برکت سے واضح اس قانون کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ قادیانی یہ کافر ہے، قادیانی غیر مسلم ہے، اور ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے جو شعار ہیں، مینار ہیں، سپیکر ہیں، اذان ہیں، یہ چیزیں قادیانی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے پہلے مر گئے تو میں سچا نبی ہوں گا، یہ جھوٹے ہیں یہ لوگ، اور اگر یہ زندہ رہے میں مر گیا تو پھر اس کا مطلب کہ میں جھوٹا ہوں، یہ لوگ سچے ہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ غلام قادیانی مر گیا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اس کے بعد 48 سال زندہ رہے، تو کہا کرتے تھے کہ بھائی قادیانیت کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ تو مان لو میں 48 سال ہو گئے ابھی تک زندہ ہوں، کہ وہ اس نے خود کہا تھا کہ اگر میں پہلے مر گیا تو یہ سچے ہیں، میں جھوٹا ہوں۔ تو اس نے نبوت کا جو دعویٰ کیا، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک جماعت بنائی اور مسلمانوں کے لوگوں کے دلوں کے اندر شبہات کو ڈالنا شروع کیا، اور یہ باور کرانا شروع کیا کہ بھائی دیکھیں آپ کے بعد کسی اور نبی آنا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی، اور آج ان کا طریقہ واردات مختلف ہے۔ آج ہماری نوجوان نسلوں کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کو اچھے اخلاق کے ذریعے کھینچا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے اچھا اخلاق، اچھا رویہ رکھتے ہیں، سامنے والا سمجھتا ہے یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا اچھا مسلمان ہے، لیکن وہ کوئی مسلمان نہیں۔ سب سے بڑا کائنات کا زندیق اگر کوئی کافر ہے تو وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کو مانتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ یہ سب سے ٹاپ کا اگر کافر کہا جائے گا تو یہ کافر ہے، یہ ذہن میں رہے۔ چیزوں کی لالچ دی جاتی ہے، نوجوانوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، انہیں جو ہے وہ آسائشیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اس طرح کے جو ہے وہ لالچ کے اندر آ کر، خاص کر پھر ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر غربت کے اور غربت کی لکیر سے لوگ گزر رہے ہیں، وہاں پہ یہ زیادہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس طرح لوگوں کو اپنی طرف لاتے ہیں۔ اسی ذہن میں رہے کہ رسول کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن کی متعدد آیات، رسول کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث، اور ہمارے ملک کا نظام اور قانون وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے۔ اور جو شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے نرم گوشہ ہیں، مسائل کے معاملے میں دیگر اماموں کے مقابلے میں بڑے نرم ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے جا کر اس سے پوچھا میں اپنی دلیل پیش کروں نبوت کی، تو کہتے ہیں وہ تو کافر ہے۔ یہ جو نبوت کی دلیل پوچھنے والا یہ بھی کافر ہو چکا ہے کہ اسے اللہ کے نبی کی نبوت میں کوئی شک تھا کہ یہ اس سے دلیل پوچھ رہا ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ تو اس لیے اپنی نسلوں کا یہ عقیدہ بنائیں، اپنا یہ عقیدہ بنائیں کہ ہم یہ عقیدہ لے کر اس دنیا سے جائیں۔ حضور کریم علیہ السلام سب سے آخری نبی تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت آئیں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ختم نبوت کے اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔